سخت مصیبت میں اللہ کے یہ صفاتی نام پڑھ لو۔ منگل کے دن کا بہت ہی پاورفل آزمودہ مجرب وظیفہ۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار ضرور آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور آپ کو اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ آپ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے، آپ پر جو مصیبت آن پڑی ہے آپ اس سے کس طرح بچ پائیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہو جائے، آپ کے گھر سے مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے، تو کسی بھی مصیبت میں، چاہے کوئی مصیبت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کو غیبی طریقے سے ہر مشکل میں سے آسانی سے کامیابی عطا فرما دیں گے۔ مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ایسی مصیبتیں جنہوں نے آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، مصیبت وہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو تنگ کرے یا آپ کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے مصیبت ہے۔ مصیبتیں تو کئی طرح کی ہوتی ہیں، جیسے ہم اپنے گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو ہمیں غربت بھی ایک بہت بڑی مصیبت نظر آتی ہے۔ آج کل کے اس مشکل دور میں ہر انسان پیسوں کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو پیسے حاصل کرنا ہے سب سے بڑی ایک مشکل اور مصیبت مانی جانے والی ایک آفت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اللہ کا یہ صفاتی نام آپ منگل والے دن پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو اس مجرب وظیفے کے وسیلے سے آپ ہمیشہ کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک غیبی طریقے سے آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ آپ کے حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ مصیبتوں نے، پریشانیوں نے آپ کو گھیرے ڈال رکھے ہیں، بیماریوں نے گھیرے ڈال رکھے ہیں، غربت نے آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں، خوشی کا کوئی لمحہ نہیں آتا آپ کے گھر میں، دولت ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہی، اگر تھوڑی بہت آتی ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے، آپ کے گھر میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے، تو اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو کبھی آپ کے گھر میں پریشانی، مصیبت، مشکل نہیں آئے گی۔ آپ نے منگل والے دن کسی بھی وقت، جب جیسے جہاں آپ کو وقت ملے، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ چھوٹا سا، مختصر سا، لیکن بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے پہلا کام جو کرنا ہے وہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت چاہیے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مصیبت کا سامنا ہے، تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں بٹھا لیا، آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، قرآن پاک کی سب سے لاڈلی صورت، دولت والی صورت، سورہ کوثر کو آپ نے 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 29 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر۔ سورہ کوثر اللہ کی لاڈلی صورت، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت، اور اس صورت کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر کو روزانہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کبھی تنگی، غربت نہیں آتی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ کے جو صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، آپ نے ان کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے، اللہ کے 2 صفاتی نام، یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو، اے پیدا کرنے والے، اے رزق عطا کرنے والے۔ اللہ کی ذات رازق ہے اور پیدا کرنے والی ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے اپنے بندے سے وعدہ کیا کہ میں تیرا رازق ہوں، میں تجھے رزق دوں گا اور ہر حال میں تیرا پالنے والا ہوں۔
تو جب ہم اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب کی ذات راضی ہوتی ہے۔ تو جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو پھر کسی بات کی پریشانی نہیں رہتی۔ اللہ پاک ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں اور اپنے غیبی خزانوں سے ایسی مدد کرتے ہیں کہ کبھی غربت و افلاس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ آپ نے ان تینوں عمل کو، ان تینوں وظائف کو بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی توجہ، کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ وہی مصلی پر بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر اللہ کو اللہ کے حبیب کا واسطہ دے کر اس وظیفے کا وسیلہ دے کر آپ نے اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ کر دیں گے، ہر مصیبت سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اور اللہ پاک آپ کی غیبی مدد عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔